نور أطل على الحياة رحيما۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پاکستان اور امت اس قدر اپنی اقدار اور اسلامی روایات سے دور ہے کہ الامان والحفیظ۔ آج 14 فروری کا دن ہے۔ یہ 14 فروری کے دن کیا ہوا تھا جی؟ سینٹ ویلنٹائن کو پھانسی لگی تھی، اس نے شادی کے بل کی مخالفت کی تھی۔ رومی ایک بادشاہ تھا، وہ شادی پہ پابندی لگاتا تھا کہ سپاہی لشکر چھوڑ کر اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس نے شادی پہ پابندی لگا دی۔ یہ جو سینٹ ویلنٹائن تھا، اس نے اس پابندی کو نہیں تھا مانا، اور اس نے خط لکھے تھے معاذ اللہ، یہ مختلف اس بارے میں روایات موجود ہیں۔ اس کو 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس نے محبت کو زندہ رکھا، اس نے بغیرتی کے رشتوں کو چلایا۔ اس وجہ سے ہم اس کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں۔ یہ دن آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 پہلے سینٹ ویلنٹائنز کی یاد میں ویلنٹائن فیسٹ کے نام سے یہ یورپ میں چلتا رہا۔ آج اس کو ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے ایک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ میاں بیوی نہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، محرم اور غیر محرم اس دن کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، پھول دے کے، چاکلیٹ دے کے، کیک دے کے، بیلون دے کے، کارڈ دے کے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، جس اسلام کے اندر غیر محرم کو چھونے سے بہتر یہ بتلایا ہو کہ اپنے ماتھے کے اوپر کیل ٹھونک کر خودکشی بندہ کر لے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، یہ اس بات سے بہتر ہے۔ اس اسلام میں آج بے حیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو پیغام محبت دیں گے۔ اسلام کے اندر، جس اسلام کے اندر محبت کا صرف احساس اور شعور اگر غیر محرم کے دل میں پیدا کر دیا جائے، اس مجاہد فی سبیل اللہ کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا اس نے تیری بیوی کے دل میں ذرا سا خیال پیدا کیا تھا، ذرا سا وسوسہ پیدا کیا تھا کہ یہ بندہ اس کے حامل سے زیادہ اس کی کیئر کرنے والا ہے، یہ تیرے سامنے کھڑا، صحیح حدیث ہے، یہ تیرے سامنے کھڑا مجاہد کو کہا جائے گا اس کی جتنی نیکیاں تجھے رجسٹر میں سے نظر آتی ہیں اپنی مرضی سے جون سی مرضی اٹھا لے۔ اور پھر نبی کریم صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسا ہوگا کل قیامت کے دن کے ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ جس اسلام کے اندر آئی لو یو یا محبت کا اظہار نہیں، صرف یہ احساس دلانے کی سزا ہے۔ آپ اور میں کسی کے ذمہ یہ کام لگا کے گئے ہیں کہ گھر والوں کا خیال رکھنا، اس ذمہ دار نے صرف گھر والوں کے دل میں یہ فتنے کا بیج بویا، صرف یہ بیج بویا، محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ کی قسم حدیث میں محبت کا لفظ نہیں ہے۔ کیا بیج بویا؟ کہ میں تیرا زیادہ احساس کرنے والا ہوں، شاید تیرے ہم، صرف مغالطہ، اس کی یہ اسلام میں سزا ہے۔ آج تہوار منایا جائے گا، اور کہاں پہ ہے وہ لبرل مافیا، محبتی مافیا؟ جب قربانی ہو، جب حج پہ جانے کا سیزن ہو، اور جی قربانی سے بہتر ہے غریب کی بیٹی کی چادر بنا دی جائے، مسجد کی سیمٹ کی بوری سے بہتر ہے کسی گھر کو تعمیر کر دیا جائے۔ وہ کہاں ہے لبرل مافیا؟ 2 بلین کارڈ 14 فروری کو بکتے ہیں، لاکھوں ملین ڈالر اس تہوار پہ اڑائے جاتے ہیں، صرف چاکلیٹس، 20 ملین ڈالر سے زیادہ دل کے نشان والی بیچی جاتی ہیں، کارڈ، بیلون اور اس طرح کی خرافات علیحدہ ہیں۔ آج کیوں نہیں لبرل اور محبتی مافیا کہہ رہا کہ ان لاکھوں روپے اجاڑنے کی بجائے ان سے انسانیت کی خدمت کر لی جائے؟ کہاں گیا وہ فلسفہ؟ حیران کن بات یہ ہے کہ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، قرآن کی آیت ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ عذاب نازل نہیں ہو رہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، کہ قریب ہے جب تم اعلانیہ فحاشی کے اوپر اتر آؤ گے، جب کوئی قوم اعلانیہ، ایک ہوتی ہے چھپی ڈکی چھپی خفیہ بمشکل، ایک ہے اعلانیہ، یہ اعلانیہ نہیں ہے 14 فروری، اعلانیہ برائی اور فحاشی کے اوپر اتر آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسی بیماریوں کا نزول ہوگا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جن کے نام بھی تم نہیں جانتے ہوگے، جن کا علاج بھی تم نہیں جانتے ہوگے۔ آج کرونا وائرس
اور الفاظ ہیں طاعون جیسی بیماریاں، اور الفاظ ہیں ایسی ایسی بیماریاں نازل ہوں گی دردوں کی، دردوں کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے دردوں کے اندر مبتلا ہیں، آج نوجوان دردوں کے اندر مبتلا ہیں، آج بیماریاں آسمان سے آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ آسمان کی طرف فحش اعمال بھیج رہے ہیں، آسمان سے رحمت کی بارش ہو جائے گی؟ آسمان کی طرف آپ بدعمالیاں، بدکاریاں، فحاشیاں بھیج رہے ہیں تو آسمان سے بدلے میں رحمت کی بارش آئے گی؟ آسمان سے پھر کرونا وائرس آئے گا، پھر ایڈز آئے گی، پھر ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کے نام بھی آپ کے باپ دادا نہیں جانتے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو کس گھاٹ میں اتار دیا۔ اور عجیب بات ہے، دکھ کی بات ہے، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی اسمبلی اچھا کام کرتی ہے نا تو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے بے ضمیر چند لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، رمیش کمار ہندو تھا، اس نے شراب کے خلاف بل پیش کیا، غیرت نہیں آئی، ان بغیرت مسلمانوں نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ ہندو نے بل پیش کیا کہ شراب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اس وطن کے اندر، مسلمانوں نے وہ بل ریجیکٹ کر دیا۔ آج مذہبی طبقے، اسلام پسندوں کے طبقے اور کچھ خدا خوفی رکھنے والے پارلیمنٹیرینز کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بات ان کی جائز اور درست ہے کہ جو بندہ کسی کو ریپ کر دیتا ہے، کسی کی عزت کو اچھال دیتا ہے، نہ صرف اچھالتا ہے، ریپ کر کے اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کی نفسیات، اس کی روح و جسم کو ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ وہ انسان کسی قابل نہیں رہتا جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو، اس کی سزا اسلام پسندوں نے کہا موت ہوتی ہے۔ اسلام اور دین اور شریعت میں ایسے بندے کی سزا موت ہے۔ یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ زینب کیس کے اندر اور پشاور کے اندر آئے دن چھوٹی چھوٹی کم سن بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مطالبہ زور پکڑتا گیا، بالآخر پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا کہ آج کے بعد جو ریپ کرے گا اس کو سرے عام چوک اور چراہے میں پھانسی دے دی جائے گی۔ کتنا عظیم بل تھا، اسلامی نظام اور قانون کی طرف پارلیمنٹ کا پہلا قدم تھا۔ وہاں پہ ہی چند بے ضمیر فساد چودھری صاحب، ان کی اپنی ذات اس قدر اعلی ہے کہ کوئی ان کو برا بلا کے سرے عام لوگوں میں تھپڑ مارتے ہیں، صحافیوں کو سرے عام تھپڑ مارتے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ اور اگر کوئی ریپ کر دے اس کو چوک اور چراہے میں پھانسی دینے کی باری آئے، کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہے، یہ جی قبائلی سزائیں ہیں، یہ سیولائز سوسائٹی کے اندر اس طرح کی سزاؤں کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے بے ضمیر وہ ذرا موجود ہیں، خود صحافیوں کو آپ نے شاید پڑھا نہیں، صحافیوں کے منہ کے اوپر تقریبات میں تھپڑ لگاتے ہیں خود علانیہ۔ اور ریپ کرنے والے کے اوپر جب بات اسمبلی میں قانون بننے لگا ہے کہ ان کو سرے عام چوک اور چراہے میں لٹکایا جائے، ان کو اعتراض ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، اور اقبال نے ایسے نہیں تھکا، اور اقبال کی شاعری اس حوالے سے بڑی عمدہ۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ آج یہ امت روایات خرافات، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ دو اعلان کرنا مقصود ہے انشاءاللہ جمعہ